قربان جائیں اس نبی پر، وہ پتھر کھا کے بھی دعائیں کرتا رہا اس امت کے لیے، اس امت کے مردوں کے لیے، اس امت کی عورتوں کے لیے۔ دشمنی کا عروج تھا، قریش مکہ بھی مخالف تھے، اب مکہ کے اندر داخل ہونے کے لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کسی کی امان میں آنا تھا، کسی کے امن میں آنا تھا۔ کوئی یہ کہتا کہ میں نے ان کو امن دیا۔ اخنس بن شریح ایک قریش کے سردار کو پیغام بھیجا امن کا، اس نے انکار کر دیا، پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیغام بھجوایا کہ ہم دشمنوں کو امن نہیں دیتے، دشمنوں کو امن نہیں دیتے۔ پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مطعم بن عدی کو پیغام بھجوایا کہ تو مجھے امان میں دے دے، تو مجھے امن دے دے۔ تو اس نے اپنے بیٹوں کو اکٹھا کیا اور بیت اللہ کے اندر آ کے اس نے اعلان کیا کہ میں نے محمد کو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے ان کو امان دی ہے، اب کوئی ان کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وہ اپنے اور اپنے بیٹوں کے گھیرے میں لے کر بیت اللہ پہنچا ہے، اور بیت اللہ میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حجر اسود کا بوسہ دیا۔ اور اس حسن سلوک کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیشہ یاد رکھا کہ مطعم نے مجھے امان دی تھی، مدینہ ہجرت کر گئے، وہاں بھی اس کا وہ تذکرہ کرتے تھے کہ اس نے مجھے امان دی تھی۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، اللہ کے نبی نے یہ دین ہم تک پہنچایا ہے، بڑی قربانیوں سے پہنچایا ہے۔ قربانیاں دی ہیں اس دین کی خاطر صحابہ نے، اس دین کی خاطر اللہ کے نبی نے خود، اللہ کے نبی کے خاندان نے خود قربانیاں دی ہیں۔ تب جا کر میں اور آپ مسجد میں سر جھکا سکتے ہیں، تب جا کر میں اور آپ اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتے ہیں، تب جا کر میں اور آپ اللہ کے بندے اپنے آپ کو کہہ سکتے ہیں، تب جا کر میں اللہ کا ماننے والا بنا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی بنا۔ اس کے پیچھے ایک تاریخ ہے، قربانی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ پوچھا، یا رسول اللہ، کیا احد سے زیادہ سخت دن بھی آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ فرمایا لقیت من قومک ما لقیت عائشہ تیری قوم سے جو دکھ میں نے دیکھا ہے، کب؟ طائف کے دن جو دیکھا ہے، ایسا دکھ میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ وہ احد سے بھی زیادہ بڑا دکھ تھا، وہ احد سے بھی زیادہ بڑی تکلیف تھی، کتنی تکلیف آئی ہوگی، لیکن اس نبی کے منہ سے کوئی ایسا کلمہ نہیں نکلا۔ امت ہلاک ہو جاتی اگر ایک زبان سے کلمہ نکل آتا، لیکن وہ امت کے لیے دعائیں کرتے چلے گئے، اور آج ان کی امت ان کو چھوڑے بیٹھی ہے، ان کی امت ان کی زندگی کو اختیار نہیں کر رہی۔ اس زندگی میں کتنی نورانیت ہوگی، اس زندگی میں کتنی نورانیت ہے، اس زندگی میں کتنی برکتیں ہیں۔